बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मैं सबसे पहले खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स पाक खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सारे रास्ते मेरी हिफाजत निगरानी की और इस जगह पर पहुँचाया। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर इमरान फजल साहब और उनकी सारी टीम का कि उन्होंने मुझे इस चैनल पर दावत दी। और मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको अपना तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज़ है और मैं हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री पाकिस्तान लाहौर योहानाबाद का सीनियर पादरी हूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब मैं रास्ते में था तो खुदा ने मुझसे बात की और जो उसने अनवान मुझे आज दिया है ताकि सुनने वालों पर फजल हो और सुनने वाले बरकत पाएँ, तो वो टॉपिक जो है उसका अनवान का जो नाम है वो है रूहुल कुद्स। मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्स बाइबल मुक़द्दस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अफसोस के साथ आज कलीसियाओं के अंदर रूहुल कुद्स पर बहुत कम बातचीत होती है। मेरा ईमान है कि जब आज मैं रूहुल कुद्स के ऊपर बातचीत करूंगा, रूहुल कुद्स के ऊपर आपको कलाम सुनाऊंगा, तो मेरा ईमान है कि सुनने वालों पर फजल होगा और सुनने वाले बरकत पाएंगे और उनको खुदा के पाक रूह के ऊपर और ज़्यादा जो है वो मालूमात उनको मिल सकेंगी और वो बरकत पा सकेंगे। सो मेरे अजीज़ों, हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे कि टोटल 7 नकात हैं रूहुल कुद्स के ऊपर। सबसे पहले रूहुल कुद्स क्या है, उसके बाद रूहुल कुद्स का वादा, तीसरा रूहुल कुद्स का नज़ूल, चौथा रूहुल कुद्स कुव्वत का लिबास, पाँचवां रूह की नेमतें, छठा रूह के फल, सातवां जो है वो है रूह के बरखिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अब आपने देखा कि ये जो अनवान हैं, ये जो नकात हैं, ये खुदा ने मेरे दिल पर रखे हैं। रूहुल कुद्स का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा कलाम जो है नया और पुराना अहदनामा इससे भरा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो नकात है, पॉइंट है, वो है रूहुल कुद्स क्या है। अब हम इसके ऊपर गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स क्या है। तो उसका जवाब यह है कि रूहुल कुद्स खुदा का पाक रूह है जो कि खुदा के अंदर रहता है। मैं फिर दोहराता हूं, रूहुल कुद्स क्या है। उसका जवाब यह है कि रूहुल कुद्स खुदा का पाक रूह है जो खुदा के अंदर रहता है। दूसरा, ये वही रूह है जो कि पैदाइश 1 बाब उसकी 1 आयत के अंदर पानी के सतहों पर जुम्बिश करता था। और तीसरा और आखिरी, आप जानते हैं कि मसीही एक निशान बनाते हैं बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम में। सो रूहुल कुद्स जो है ये तस्लीस का तीसरा अकानीम है। तो ये रूहुल कुद्स की एक तारीफ है जो मैंने आपको बताई है। अब हम दूसरे पे गौर करेंगे, यानी कि रूहुल कुद्स का वादा। तो इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि खुदा ने रूहुल कुद्स का वादा कलीसियाओं के साथ और अपने लोगों के साथ किया है। तो उसके लिए हवाला हम देखते हैं, रूहुल कुद्स का वादा, यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 से 17 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है रूहुल कुद्स का वादा। यूहन्ना रसूल की अंजील 14 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। 17वीं और आखिरी आयत में लिखा है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, 15वीं आयत पर जरा गौर करें, लिखा है खुदावंद यसू फरमा रहे हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। रूहुल कुद्स को पाने की एक शर्त यह है कि यसू कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। अब ये मोहब्बत कौन सी है? मोहब्बतें 3 तरह की हैं, एक है जिस्मानी, एक है नफ्सियानी और एक है अगापे मोहब्बत। और ये वो मोहब्बत है जो खुदा की मोहब्बत है। और इसी तीसरी मोहब्बत का खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने पैरोकारों से, अपने सुनने वालों से उनको ये बताते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, यानी कि अगर तुम मुझसे अगापे मोहब्बत रखोगे तो मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। ये अक्सर हम क्या करते हैं कि खुदा के पाक रूह को पाने के लिए हम दुआएं करते हैं, हम मनाजातें करते हैं, हम रोजे रखते हैं,
मेरे अजीजों, ये भी तरीका एक ठीक है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के तरीके को अपनाने की जरूरत है। यीशु कहता है, अगर तुम्हें खुदा का पाकरू चाहिए, अगर तुम्हें खुदा का पाकरू चाहिए, तो जरूरत यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत रखो, मुझसे मोहब्बत रखो। वो मोहब्बत कैसे रखी जा सकती है? उसका आसान सा जवाब है कि हम खुदा के हुक्मों पर, उसके कलाम पर, उसके आइन पर अमल करके उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और जब हम उससे अगापे मोहब्बत रखेंगे, यानी कि उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके आइन पर अमल करेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये फरमाता है, यीशु ये कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। अब ये मददगार कौन सा है? ये मददगार रूहुल कुद्स है। ये मददगार रूहुल कुद्स है। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरा मददगार। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। यूनानी जुबान में इसको वकील या शाफी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे अजीजों, लिखा है, यीशु कहता है, तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे। याद रखें, अगर आज सुबह आपके अंदर खुदा का पाकरू नहीं है, या आप खुदा के पाकरू से खाली है, तो आज ये जरूरत है मेरे अजीजों कि हम मसीह से मोहब्बत रखें, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ उससे मोहब्बत रखें। और मेरा ये ईमान है कि अगर हम मसीह खुदावन से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ मोहब्बत रखेंगे, तो खुदावन हमें ये दूसरा मददगार, जिसे बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्स कहती है, वो हमें जरूर बख्शेगा। और अगर आप 17वीं आयत देखें तो लिखा है, यानी रूह हक। रूह हक से क्या मुराद है? रूह हक यानी कि हक की रूह, हक की रूह। वो हक की रूह खुदावंद हमारे अंदर बसा देगा, हम पर नाजिल करेगा, और हम हक की रूह से मामूर हो जाएंगे। और जब हम रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएंगे, तो मेरे अजीजों याद रखें, अगर हम खिदमत करना चाहते हैं, खुदा का कलाम सुनाना चाहते हैं, तो जरूरत है कि हम खुदा के पाक रूह से आज सुबह भर जाएं। और जब हम खुदा के पाक रूह से भर जाएंगे, तो फिर खुदा हमें पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करेगा। याद रखें, अगर आज सुबह आपकी खिदमत रुक चुकी है, आपकी खिदमत खत्म हो चुकी है, तो इसका साफ ये निशान है कि आप खुदा के पाक रूह से बगैर हैं। तो खुदा का कलाम ये कहता है, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। देखें, यीशु मसीह ये भी फरमा रहे हैं कि दुनिया रूह हक को, खुदा के पाक रूह को नहीं जानती, उससे ना वाकिफ है, लेकिन खुदा के लोग जो हैं वो उससे वाकिफ हैं। खुदा के लोग जो हैं वो जानते हैं कि खुदा का रूह क्या है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने उनके साथ ये वादा किया है कि मैं तुम्हें अपना रूह दूंगा, पाक रूह दूंगा, जो तुम्हारे अंदर जाएगा और जिससे तुम पूरी दुनिया में जाकर मेरा कलाम को सुना सकते हो। तो ये तो था रूहुल कुद्स का वादा, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ मोहब्बत रखें, तब खुदा जो है हम पर अपने पाक रूह को नाजिल करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, रूहुल कुद्स का लिबास। अब हम ये रूहुल कुद्स का लिबास क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि रूहुल कुद्स का लिबास क्या चीज़ है। इसके लिए हम हवाला निकालेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर से, रसूलों के अमाल उसका 1 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है। ये है तीसरा जो मेरा नुक्ता है, वो है रूहुल कुद्स का लिबास। तो 8वीं आयत में लिखा है, रसूलों के अमाल उसका 1 बाब और 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा कहता है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, कुव्वत का लिबास पाओगे। और याद रखें, मसीह कहता है, और यरूशलेम। अब हमारा यरूशलेम क्या है मेरे अजीजों? हमारा यरूशलेम, हमारा ये लाहौर शहर है। यहूदिया हमारा पाकिस्तान, और सामरिया दूसरी दुनिया, और फिर दुनिया की इंतहा मतलब सारी दुनिया। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि रूहुल कुद्स जो है वो कुव्वत का लिबास है। क्या ये कुव्वत का लिबास हमारे पास है? क्योंकि जान रखें कि बाइबल में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स हम पर नाज़िल होगा तो हम कुव्वत पाएंगे। मतलब है कि हर तरह का डर, हर तरह का खौफ जो है
وہ ہمارے اندر سے جاتا رہے گا اور ہم بے دھڑک جو ہیں وہ خدا کا کلام سنانا شروع کر دیں گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کو دیکھیں، جب وہ یسوع کے ساتھ ہوتے تھے، ہم اس وقت ان کی زندگی کو دیکھیں، اس وقت ان کی زندگی کیسی تھی، اور جب یسوع ان سے اٹھا لیا گیا، جب انہیں قوت کا لباس ملا، تو پترس کو دیکھیں، اس نے 3000 لوگوں کو مسیح خدا کی بادشاہت میں شامل کر دیا، مسیح خداوند کی بادشاہت میں شامل کر دیا۔ کیا ہوا؟ جب قوت کا لباس ان پر آیا۔ تو میرے عزیزو، کیا میرا یہ سوال پھر ہے، کیا یہ قوت کا لباس آج کلیسیاؤں کے اندر ہے، خادموں کے پاس ہے، مسیحی گھرانوں کے پاس ہے؟ اگر یہ نہیں ہے قوت کا لباس، تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے چوتھا، یعنی کہ روح القدس کا نازل ہونا۔ روح القدس کا نزول کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 1 سے 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ اس حوالے میں آپ نے دیکھا کہ خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے، خدا کا پاک روح نازل ہوا ہے۔ ابھی ہم نے جب خدا کے زندہ کلام کو شروع کیا تو میں نے ایک حوالہ نکالا، یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اس کی 15 سے 17 آیت ہم نے دیکھی، اور 15 آیت میں یہ لکھا تھا، اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اس کے جو شاگرد تھے وہ یسوع سے محبت رکھتے رہے، انہوں نے خداوند یسوع کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کے پیروکار بنے رہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ خدا نے آسمان پر سے روح القدس کو نازل کیا، اور ابھی ہم نے رسولوں کے مال اس کے 1 باب 8 آیت میں پڑھا کہ روح القدس جو ہے یہ قوت کا لباس تھا، شاگردوں کو اس قوت کے لباس کی ضرورت تھی۔ اور کیا ہوا؟ 120 کی جماعت تھی اور وہ سب بیٹھے تھے، دعا کرے تھے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ سارا گھر، لفظ کو غور کریں، سارا گھر جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، مناجاتیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور کیا ہوا؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ لکھا ہے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، یہ نہیں کہ وہ بلا تعمل لگاتار بولتے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح روح ان کو کہہ رہا تھا ویسے وہ غیر زبان بول رہے تھے۔ یہ نہیں کہ بلا تعمل لگاتار وہ بولتے ہی جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح خدا کا پاک روح ان کو اجازت دے رہا ہے اس طرح وہ غیر زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک لفظ ہے 8 ٹھہریں۔ میرے عزیزو، یونانی میں اس کا مطلب ہے بیٹھیں، ان پر آ کر بیٹھ گئیں، روح القدس ان پر ٹھہر گیا، اور وہ سب خدا کے پاک روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے گائیڈ کر رہا تھا۔ کیا جب آج ہم خدا کے پاک روح سے بھرتے ہیں تو جب ہم غیر زبانیں لگاتار بول رہے ہیں، اس کا مطلب روح کی نہیں سن رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہم میں نہیں ہے، ہم وہ زبان نہیں بول رہے جو کہ الہی زبان ہے، خدا کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے۔ اس کا مطلب ہم کوئی اور ہی غیر زبان بول رہے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح کہہ رہا تھا ویسے وہ غیر زبان کا استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ تو چوتھا پوائنٹ تھا، روح القدس کا نزول۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے روح کی نعمتیں۔ اب یہ روح کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے اوپر ہم غور کریں گے، نکالیں گے اس کے لیے حوالہ 1 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر ہم اس کی 11 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خدا کا خادم مقدس پولس رسول فرماتا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ 2 3 4 یا 5 نہیں ہے، روح القدس ایک ہی ہے۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ 6 آیت، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے،
لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بڑے غور کرنے والی بات ہے، غور کریں اگر آپ سن رہے ہیں آج صبح اس کلام کو جو کہ خدا کا ہے، میرا نہیں، جو کہ خدا کا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کے پاک روح کا ہماری زندگیوں کے اندر آنا جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ ہماری روحانی زندگیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ غور کریں، خدا کا پاک روح ہر کسی شخص کو نہیں مل جاتا، خدا کا پاک روح انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ خدمت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ ذرا 11ویں آیت پر غور کریں، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ لکھا ہے جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس کو چاہتا ہے پاک روح بانٹ دیتا ہے۔ اب ہم نے روح کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا اور روح کی 8-9 نعمتیں ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر آج صبح آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو کیا آپ کے پاس علمیت کا کلام ہے؟ نالج ہے آپ کے پاس؟ یہ تو نہیں کہ آپ نالج کے بغیر ہیں۔ اگر آپ کے اندر علمیت کا کلام ہے، علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ دوسرا دیکھیں، ایمان۔ بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، رومیو 10 باب اس کی 17 آیت۔ اور پھر لکھا ہے اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق۔ اگر آپ جو ہیں آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے لوگوں کو شفائیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ایک لفظ ہے توفیق، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یہاں پر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے نعمتیں۔ یونانی زبان میں اس کا توفیق کا جو ترجمہ ہے وہ ہے نعمتیں۔ آگے چلیں، کسی کو معجزوں کی قدرت۔ اگر آپ خدا کے پاک روح سے بھرے ہیں تو خدا آپ کے وسیلے سے معجزات کرے گا، اندھوں کو آنکھیں دیکھا، لنگڑوں کو ٹانگیں دے گا، بیمار شفا یاب ہوں گے اور واقعی ہی میں ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب کروسٹ پر جاتے ہیں، بہت سارے لنگڑے اندھے وہاں پر جاتے ہیں اور شفا لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو خادم جو دعائیں کر رہے ہیں وہ واقعی خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کسی کو نبوت، پروفیسی، آنے والے دور کے بارے میں نبوت کرنا، اس سے یہ مراد ہے کہ آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کسی کو روحوں کا امتیاز، روحوں کو پرکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے تو آپ روحوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ آئے یہ خدا کی طرف سے ہیں یا خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ آگے چلیں، کسی کو طرح طرح کی زبانیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں، جو کوئی ہمارا مسیحی بہن بھائی غیر زبان بولتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، یہ نہ بولے۔ یاد رکھیں کہ غیر زبان جو ہے وہ روح القدس کی نعمت ہے۔ آپ کسی بھی مسیحی بھائی بہن کو غیر زبان بولنے سے منع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ بھائی یا بہن غیر زبان بول رہا ہے تو وہ خدا کی طرف سے بول رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح خدمت گزار لوگوں کے لیے ہے، جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، جو کہ خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مسیح خدا ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹے پوائنٹ کی طرف چلیں گے، روح کے پھل۔ جیسا کہ روح کی نعمتیں ہیں، اب ہم روح کے پھلوں کو بھی دیکھیں گے۔ نکالیں اس کے لیے حوالہ، گلاطیوں 5 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے۔ اب روح کے پھل دیکھ لیجئے۔ مگر روح کا پھل محبت، پہلا روح کا پھل ہے محبت۔ اگر آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں تو آپ کے اندر محبت ہے، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پہلے ہم نے روح کی نعمتیں دیکھی اور اب ہم نے دیکھے روح کے پھل۔ مطلب روح کے جو پہلا پھل کیا ہے؟ محبت۔ اگر آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہیں تو میرے عزیزو آپ کے اندر محبت ہے، خدا کی محبت ہے، اور یہ محبت آپ تمام دنیا سے رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کے اندر پاک روح نہیں تو آپ کے اندر خدا کی محبت نہیں۔ آخری پوائنٹ پڑھیں گے، روح کے برخلاف کچھ نہیں کہہ سکتے۔ متی 12 باب
اس کی 31 سے 32 آیت آپ ذرا دیکھ لیں، یہ آخری حوالہ، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ متی کی انجیل اس کا 12 باب 31 سے 32 آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمی کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاک روح کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت اور اس موقع کے لیے۔ پیارے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے بیٹے اپنے مناجی خداوند یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں، اور خداوند دیکھ آج جو میں نے تیرا زندہ کلام جو کہ روح القدس پر تھا، پاک روح پر تھا، میں دعا کرتا ہوں کہ جب اس ٹی وی چینل پر یہ کلام آن ایئر کیا جائے تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ برکت پا سکیں، یہ کلام ان کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اور جب کلام کو جو کہ تیرا ہے جب وہ سن سکیں تو خدا وہ برکت پا سکیں، اور تو اپنے پاک روح کو ان پر نازل کرنا۔ اس چینل کے لیے، فضل ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنرز کے لیے خداوند میں تیری بڑی برکت کو مانگ لیتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جیسا قرضدار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت تمام مقدسین کے ساتھ، خاص کر اس ٹیلی ویژن کے ساتھ اور پاکستان کلیسیا کے ساتھ، تیری پیاری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہو، باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔